السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس الحادی عشر پڑھ رہے تھے اور اس سبق میں ہم جملہ فعلیہ اور فعل ماضی کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے۔ بچوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دراصل عربی زبان میں فعل کا استعمال، دراصل اسے ہمیں سیکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہا جاتا ہے۔ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہا جاتا ہے فعل۔ اور عربی میں جب ہم فعل کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ وہ لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ زمانہ تین ہے، آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ کیا؟ زمانے ماضی، گزرا ہوا زمانہ، زمانے حال، موجودہ زمانہ، اور زمانے مستقبل، آنے والا زمانہ۔ تو عربی میں جب ہم فعل کی تعریف کرتے ہیں تو زمانہ اس کے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور ساتھ ہی وہ کام کس زمانے میں ہو رہا ہے، زمانے ماضی میں ہو رہا ہے، زمانے حال میں ہو رہا ہے یا زمانے مستقبل میں ہو رہا ہے، یہ جب معلوم ہو تب وہ فعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ ذہب، وہ گیا، جانے کا کام کب ہوا ہے؟ زمانے ماضی میں، تو یہ فعل ہوا۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو یہ ایک چیز ہے عربی زبان میں مصدر۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ مصدر، آپ ذرا بلیک بورڈ پہ میں اسے لکھ رہا ہوں، دیکھیے، مصدر۔ مصدر ہے نا؟ مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، ہے نا؟ مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جس سے مختلف افعال نکلتے ہیں، ہے نا؟ مختلف مشتقات جس سے پھوٹتے ہیں نا، وہ ہے مصدر۔ مثال کے طور پہ ذہب کے معنی، مثال کے طور پہ ذہب، کے معنی گیا، لیکن اس کا مصدر کیا ہے؟ یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو جانا کی عربی ہوتی ہے ذہابن، کے مطلب جانا، ذہابن یا ذہابن کے مطلب جانا، تو یہ ہے مصدر، ہے نا؟ مثال کے طور پہ خرجا، ہے نا؟ خرجا، تو خرجا کے معنی نکلا، اس کا مصدر کیا ہے؟ خروجن، خروجن کے معنی نکلنا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہ خروجن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، نکلنا۔ خروجن کے معنی نکلنا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ فعل نہیں ہے، چونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ذہابن کے معنی جانا اور خروجن کے معنی نکلنا، چونکہ اس میں فعل نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ فعل نہیں۔ ذہابن معنی جانا، کسی کام کے کرنے یا ہونے کا تو پتہ چل رہا ہے، جانے کا ایک کام ہے۔ خروج معنی نکلنا، کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ تو چل رہا ہے، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ فعل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ مصدر۔ یہ ذہب، خرجا، یذهب، یہ سب اسی سے نکلے ہوئے ہیں، اسی سے، یہ نکلنے کی جگہ ہے نا، اسی سے یہ سب نکلے ہوئے ہیں، تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ ذہب فعل ہے، کیونکہ اس سے کام کے کرنے یا ہونے کا بھی پتہ چل رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کام کس زمانے میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ مصدر کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں جاننا ہے کہ عربی میں جو فعل ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، چند اقسام ہیں جسے ہمیں جان لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور دیکھیے، آپ بلیک بورڈ پہ دیکھیے، فعل کی اقسام کیا ہیں۔ نمبر 1، فعل کی اقسام کیا ہیں؟ نمبر 1، فعل ماضی، فعل ماضی، فعل ماضی۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ آپ اسے پاسٹ ٹینس کہہ سکتے ہیں، آپ اسے پاسٹ ٹینس کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے دوسری قسم فعل کی کیا ہے؟ فعل مضارع، فعل مضارع۔ بچوں، عربی میں فعل مضارع اسے کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے زمانے حال یا مستقبل میں جو کام ہوتا ہے اسے فعل مضارع کہتے ہیں، ہے نا؟
تو ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ذہب مانے گیا، ذہب کے معنی گیا، یہ فعل ماضی ہے نا، ذہب گیا، کام زمانے ماضی میں ہوا۔ فعل مضارع کی مثال کیا ہے؟ یذہب، یذہب جاتا ہے یا جائے گا، ہے نا۔ ذہبہ کا مطلب کیا ہوا؟ گیا، گیا، اور یذہب جاتا ہے یا جائے گا، یعنی زمانے حال یا مستقبل میں جس میں کام ہو وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ اب سینٹنس بتائے گا کہ یہاں پہ کیا جاتا ہے یا جائے گا مراد لیا جا رہا ہے، یہ سینٹنس بتائے گا، ٹھیک ہے نا بچوں۔ یذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاتا ہے یا جائے گا، جاتا ہے یا جائے گا، یہ ہے یذہب کے معنی، یذہب۔ تو ہم نے ابھی کیا سیکھا بچوں؟ فعل کی ابھی دو قسموں کا ہم نے پڑھا، فعل کی دو قسمیں، ایک فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل کی ایک اور قسم ہے فعل امر، فعل امر ہے نا، فعل امر۔ فعل امر میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ فعل امر میں کسی کام کے کرنے کو حکم دیا جاتا ہے نا، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے اذهب، جیسے کیا ہے؟ اذهب جاؤ، اذهب کے معنی جاؤ، یا تو جا، جاؤ، کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم نے ابھی جانا کہ فعل کی تین قسموں کو ہم نے جانا، فعل ماضی جس میں کام زمانے ماضی میں کیا گیا، اور فعل ماضی جیسے ذہب گیا، اور فعل مضارع جس میں کام زمانے حال اور مستقبل میں کیا جائے، جیسے یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور فعل امر جس میں کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، امر کے معنی ہی آتی حکم کے، جیسے اذہب تو جا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اب ہم یہ جان لیں کہ فعل ماضی کے جو ہم نے اس سے قبل جو ہم نے صیغے پڑھے تھے مختلف، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فعل ماضی کے جو مختلف صیغے ہوتے ہیں، عربی میں ہر لفظ کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، اور ہر صیغے کے لیے الگ الگ لفظ آتا ہے، یہ بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی۔ انگلش میں ہم ہر لفظ کے لیے ہر صیغے کے لیے ایک ہی لفظ لاتے ہیں، جیسے کتبہ لکھا ہے نا، میں نے لکھا انا کتبتو، تم نے لکھا انت کتبتا، اس نے لکھا ہوا کتبہ، اس نے لکھا اگر لڑکی نے تو ہی کتبت، ٹھیک ہے بچوں۔ لیکن سب کے لیے دیکھ رہے ہیں کتبہ، کتبت، کتبتا، کتبتی، کتب، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ آ رہا ہے، لیکن انگریزی میں ایک ورڈ آئے گا بس۔ دیکھیے آئی روٹ، میں نے لکھا آئی روٹ، اس نے لکھا ہی روٹ، تم نے لکھا یو روٹ، ہر ایک کے لیے روٹ 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 آ رہا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں، عربی میں ہر صیغے کے لیے الگ الگ لفظ آتا ہے، یہ اس کو اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کس کے لیے کیا آتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک لفظ جو ہے فعل جو ہے نا، اسی سے فعل کو مختص کر کے آپ سمجھ لیجئے، یہ جو ہے میں یہ دیکھیے ہے نا، فعل، فعل، اسی کو سامنے رکھ کر کے اس کی پوری گردان جو ہے دراصل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، ٹھیک ہے بچوں۔ آئیے پوری گردان اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے بچوں، یہ ہے فعل ماضی کی گردان، ٹھیک ہے نا بچوں، یہ گردان فعل ماضی معروف۔ اب معروف اور مجہول بھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اسے سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ ہے گردان۔ گردان فعل ماضی، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہ کیا ہے آپ ذرا سے سمجھیے اس خاکے کو، کل بھی میں نے سمجھایا تھا، لیکن چونکہ یہ ہے بہت امپورٹنٹ چیز، اس لیے مزید آج میں اس کو سمجھا رہا ہوں، اس پہ ذرا سا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بچوں، یہ ہے فعل، یہ خاکہ میں نے بنایا ہے، دیکھیے یہ غائب کے صیغے ہیں، یہ مذکر، یہ مؤنث، یہ مذکر، یہ مؤنث، اور یہ مشترک، ٹھیک ہے نا بچوں۔ یہ واحد، یہ مثنیٰ، یہ جمع، تین ہیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور مثنیٰ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہ دیکھیے واحد میں فعل کے معنی اس نے کیا، ہی ڈڈ، اور فعلت کا مطلب اس نے کیا، یہ مؤنث کے لیے ہے، شی ڈڈ، اور فعلتا کا مطلب تم نے کیا، یو ڈڈ، یہ مذکر کے لیے، فعلتی کا مطلب تم نے کیا، یو ڈڈ، مذکر کے لیے، اور فعلتوں کے معنی میں نے کیا، آئی ڈڈ۔
اچھا اس کے بعد جب مثنیٰ کے لیے ہوگا دو کے لیے تو فعلا، فعلا ان دونوں نے کیا، کیا فعلا ان دونوں نے کیا، فعلا فعلا ان دونوں نے کیا، دے بوتھ ڈڈ، بوتھ کو میں نے پریکٹس میں رکھ دیا ہے، ان دونوں نے کیا، دے ڈڈ ان دونوں نے کیا، افعلتا ان دونوں نے کیا، یہ مؤنث کے لیے ہے، فعلتا ان دونوں نے کیا، دے بوتھ ڈڈ، فعلتما تم دونوں نے کیا، یہ مذکر کے لیے ہے، یو بوتھ ڈڈ، اور فعلتما تم دونوں نے کیا، یہ مؤنث کے لیے ہے، یو بوتھ ڈڈ فار فیمینن جینڈر، فعلنا ہم دونوں نے کیا، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، وی بوتھ ڈڈ، یعنی مذکر مؤنث ہم دونوں نے کیا، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے۔ اب جمع کا صیغہ لے لیجئے، فعلوا ان سب نے کیا، یہ مذکر کے لیے ہے، دے ڈڈ، اور فعلنا ان سب نے کیا، یہ مؤنث کے لیے ہے، دے ڈڈ، فعلتم تم سب نے کیا، یو ڈڈ، اور فعلتن تم سب نے کیا، یو ڈڈ، فعلنا ہم سب نے کیا، وی ڈڈ، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک طریقہ تو اس کے یاد کرنے کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے واحد کو لے لیں، خاکہ کو سمجھ لیے، فعلا اس نے کیا، فعلا فعلت فعلتا فعلتی فعلتو، فعلا فعلتا فعلتما فعلتما فعلنا، فعلوا فعلنا فعلتم فعلتنا فعلنا، ایک طریقہ تو یہ ہے نا، لیکن یہ زیادہ رائج نہیں، زیادہ جو رائج ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مذکر کے صیغے کو لے لیا جائے، مذکر غائب کے صیغے کو لے لیا جائے، یہ دیکھ رہے ہیں بچوں، یہ غائب ہے، یہ مذکر غائب کے صیغے کو لے لیا جائے، جیسے فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، یہ مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا۔ اس کے بعد مؤنث غائب کے صیغے کو لے لی جائے، فعلت اس نے کیا، مؤنث نے، فعلتا ان دونوں نے کیا، فعلنا ان سب نے کیا ہے، مؤنث غائب کے صیغے کو لے لیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہے، مذکر حاضر کے صیغے کو لے لیا جائے، جیسے فعلتا تو نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا۔ اس کے بعد کیا ہے، مؤنث حاضر کے صیغے کو لے لیا جائے، فعلتی تو نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتن تم سب نے کیا۔ اس کے بعد متکلم کو لیا جائے، فعلتو میں نے کیا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، فعلنا ہم دونوں نے کیا، یا فعلنا ہم سب نے کیا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو گویا آپ کو یاد ایسے کرنا ہے، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، ہے نا، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ 14 صیغے اس طرح سے آپ کو یاد کر لینا ہے۔ جب اس کو آپ یاد کر لیں گے بچوں تو پھر اسی کے وزن پہ مختلف افعال آپ اچھی طریقے سے سمجھتے جائیں گے، گردان کرتے جائیں گے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ضمیر کو بھی لکھ دیا ہے، ہوا فعلا، ہی فعلت، انت فعلتا، انتی فعلتی، انا فعلتو، اس سے آپ کو کیا ہوگا، آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہوا فعلا، ہما فعلا، ہم فعلو، ہی فعلت، ہما فعلتا، ہن فعلنا، انت فعلتا، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انتی فعلتی، انتما فعلتما، انتن فعلتن، انا فعلتو، نحن فعلنا۔ یہ ہم نے ضمیر بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ اس لیے میں آپ کو اس پہ توجہ بہت زیادہ دے رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فعل ماضی معروف کی گردان یاد کر لی، ذرا سا وقت تو لگے گا، لیکن ایک دفعہ ذہن میں اگر آپ نے بٹھا لیا، اگر اس کو یاد کر لیا تو پھر اسی وزن پہ پھر آپ کو کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے۔ تو اب آئیے ہم دوسرے فعل سے اس کی مزید پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے، تو ایک لفظ ہے ذہبا، ٹھیک ہے بچوں، ذہبا مانے وہ گیا۔ اب یہ دیکھیے، ذہبا وہ گیا، ہی وینٹ، ذہبا وہ دونوں گئے، دے بوتھ وینٹ، ذہبو وہ سب گئے، دے وینٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آپ ضمیر کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہوا ذہبا وہ گیا، ہما ذہبا وہ دونوں گئے، ہم ذہبو وہ سب گئے۔ تو ضمیر کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو آسانی ہوگی کہ معنی یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن آپ یاد پہلے ایسے کر لیجئے، آپ یاد کیسے کر لیجئے فعل کو، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن ذہبتو ذہبنا، اس طرح سے یاد کر لیجئے۔ دونوں میں سے کوئی طریقہ جو آپ کو سوٹ کرے اس طریقے سے یاد کر لیجئے، یا تو پھر پہلے واحد کو لے لیجئے، ایسے ذہبا ذہبت ذہبتا ذہبتی ذہبتو، پھر آپ لے لیجئے ذہبا ذہبتا ذہبتما ذہبتما ذہبنا۔ تو آپ ایک دفعہ بھی بولیں گے تو کام چل جائے گا، کیونکہ ذہبتما دونوں کے لیے آ رہا ہے، تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ذہبا ذہبتا ذہبتما ذہبنا، اس کے بعد ذہبو ذہبنا ذہبتم ذہبتن ذہبنا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشیں کر لیجئے، اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے۔ تو معنی کے ساتھ، ذہبا وہ گیا، ہی وینٹ، ذہبا وہ دونوں گئے، دے بوتھ وینٹ، ذہبو وہ سب گئے، دے وینٹ۔ اس کے بعد ذہبت وہ گئی، شی وینٹ،
ذہبتا وہ گئیں، وہ دونوں گئیں، دے بوتھ وینٹ، ذہبنا وہ سب گئیں، دے وینٹ، ذہبتا تم گئے، یو وینٹ، ذہبتما تم دونوں گئے، یو بوتھ وینٹ، ذہبتم تم سب گئے، یو وینٹ۔ اس کے بعد ذہبتی تم گئی، یو وینٹ، اور ذہبتما تم دونوں گئیں، یو وینٹ، اور ذہبتنا تم سب گئیں، دے یو وینٹ، اور ذہبتو میں گیا، آئی وینٹ، ذہبنا ہم دونوں گئے، وی بوتھ وینٹ، اور ذہبنا ہم سب گئے، وی وینٹ۔ تو یہ جو ہے اسے، یہ جو خاکہ ہے اسے اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے اور اسی طریقے سے آپ لکھ لیجئے۔ اب اسی پہ بیس کر کے آپ مختلف افعال کو لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتبہ میں نے لکھا، اب دیکھیے کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبہ اس نے لکھا، ہی روٹ، کتبہ ان دونوں نے لکھا، دے بوتھ روٹ، دے روٹ، اور کتبو ان سب نے لکھا، دے روٹ، کتبت اس نے لکھا، شی روٹ، کتبتا ان دونوں نے لکھا، دے روٹ، کتبنا ان سب نے لکھا، دے روٹ، اور کتبتا تو نے لکھا، یو روٹ، کتبتما تم دونوں نے لکھا، یو بوتھ روٹ، کتبتم تم سب نے لکھا، یو روٹ، اور کتبتی تو نے لکھا، یو روٹ مؤنث کے لیے، کتبتما تم دونوں نے لکھا، یو بوتھ روٹ، کتبتن تم سب نے لکھا، یو روٹ، کتبتو میں نے لکھا، آئی روٹ، کتبنا ہم سب نے لکھا، وی روٹ، اور کتبنا یہ کتبنا ہم دونوں نے لکھا، وی روٹ، اور کتبنا ہم سب نے لکھا، وی روٹ۔ تو میں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ انہی وزن پہ آپ دوسرے افعال کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ذہب ہے، اس پہ خرجہ ڈال لیجئے، خرجہ میں نے نکلا، خرجہ، خرجہ، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ مختلف افعال کو اس وزن پہ آپ لا سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی کتاب میں دیکھیے، ٹھیک ہے بچوں، یہاں پہ مزید اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پہ اپنی کتاب میں دیکھیے، یہ دیکھیے یہاں پہ جو افعال ہیں اس کو دیکھیے۔ مثال کے طور پہ اس کے ساتھ آپ پریکٹس کیجیے آپ ضمائر کے ساتھ، تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ یہ دیکھیے، ہوا ذہبا وہ گیا، ہما ذہبا وہ دونوں گئے، ہم ذہبو وہ سب گئے، ہی ذہبت وہ گئی، ہما ذہبتا وہ دونوں گئیں، ہن ذہبنا وہ سب گئیں، انت ذہبتا تم گئے، انتما ذہبتما تم دونوں گئیں، تم دونوں گئے، انت ذہبتا تم گئے، انتما ذہبتما تم دونوں گئے، انتم ذہبتم تم سب گئے۔ اور اب اسے ذرا ہم اوپر کر لیتے ہیں، انتی ذہبتی تم گئی، انتما ذہبتما تم دونوں گئیں، انتن ذہبتن تم سب گئیں، انا ذہبت میں گیا، نحن ذہبنا ہم سب گئے۔ تو یہ ذہبہ کے ساتھ آپ نے کر لیا پورا۔ ذرا دیکھیے یہاں پہ ایک ساتھ دیکھیے، اس طرح سے دیکھیے، ذرا سے چھوٹا ہو گیا لیکن ایک ساتھ آ گیا۔ دیکھیے، ہوا ذہبا وہ گیا، ہما ذہبا وہ دونوں گئے، ہم ذہبو وہ سب گئے، ہی ذہبت وہ گئی، ہما ذہبتا وہ دونوں گئیں، ہننا ذہبنا وہ سب گئیں، انت ذہبتا تم گئے، انتما ذہبتما تم دونوں گئے، انتم ذہبتم تم سب گئے، انتی ذہبتی تم گئی، انتما ذہبتما تم دونوں گئیں، انتن ذہبتن تم سب گئیں، انا ذہبت میں گیا، نحن ذہبنا ہم سب گئے۔ اب آپ اس کے بعد دوسرا جو فعل ہے اس کو لے لیجئے اور اس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے، ذرا سا میں پڑھا کر کے اب ایک دفعہ دکھا دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے، خارجہ ہے تو خرجہ وہ نکلا، اب آپ اس کو اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، ہوا خرجہ وہ نکلا، ہما خرجہ وہ دونوں نکلے، ہم خرجو وہ سب نکلے، ہیا خرجت وہ نکلی، ہما خرجتا وہ دونوں نکلیں، ہن خرجنا وہ سب نکلیں، انت خرجتا تم نکلے۔ اور ذرا اوپر کر لیتے ہیں اس کو، انت خرجتا تم نکلے، انت خرجتا تم نکلے، انت خرجتا، انتما خرجتما تم دونوں نکلے، انتم خرجتم تم سب نکلے، انتی خرجتی تم نکلی، اور انتما خرجتما، انتما خرجتما تم دونوں نکلی، انتن خرجتن تم سب نکلی، انا خرجت میں نکلا، نحن خرجنا ہم سب نکلے۔ تو یہ تھا دوسرے فعل کی گردان، خرجہ کی گردان۔ اب اس کے بعد جلسہ کے معنی بیٹھا، جلسہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ بیٹھا۔ اب دیکھ لیجئے، ہوا جلسہ، جلسہ میں کے معنی بھی وہ بیٹھا، لیکن آپ ضمیر کے ساتھ یاد کریں گے تو ذہن نشین زیادہ یہ چیز ہو جائے گی۔ دیکھیے، ہوا جلسہ وہ بیٹھا،
ہما جلسا وہ دونوں بیٹھے، ہم جلسو وہ سب بیٹھے، ہی جلست وہ بیٹھی، ہما جلستا وہ دونوں بیٹھی، ہن جلسنا وہ سب بیٹھی، انت جلستا تم بیٹھے، انتما جلستما تم دونوں بیٹھی۔ اب ذرا ہم اسے اوپر کر لیتے ہیں جی، انتما جلستما تم دونوں بیٹھی، انتم یہ نہیں، ذرا سا اس کی تصحیح کر لیجئے۔ دیکھیے انت جلستا یہ ہے نا، انت جلستا تم بیٹھے، انتما جلستما تم دونوں بیٹھے، انتم جلستم تم سب بیٹھے، یہ مذکر کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے ہم انتی جلستی، یہ انتی جلستی تم بیٹھی، انتما جلستما تم دونوں بیٹھی، انتن جلستن تم سب بیٹھی، اور انا جلستو میں بیٹھا یا میں بیٹھی، نحنو جلسنا ہم دونوں بیٹھے یا ہم دونوں بیٹھی یا ہم سب بیٹھے یا ہم سب بیٹھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ جو گردان ہے 3 افعال کی اس میں بتائی گئی ہے، اس کو اچھی طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے اور معنی کو ذہن میں بٹھا کے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ فرناٹے کے ساتھ اس طرح سے یاد کریں کہ فرناٹے کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، ذہب 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 ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتن، ذہبتو ذہبنا۔ پھر اسی طرح سے خرجا 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 خرجو، خرجت خرجتا خرجنا، خرجتا خرجتما خرجتم، خرجتی خرجتما خرجتن، خرجتو خرجنا۔ پھر اسی طرح سے جلسا کی جلسا جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا، جلستا جلستما جلستم، جلستی جلستما جلستن، جلستو جلسنا۔ تو ان افعال کی گردان کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے، اس کے معنی کو سمجھ لیجئے، اس کے اوزان کو سمجھ لیجئے، اس کے صیغوں کا سمجھ لیجئے، اور پھر اچھی طریقے سے پریکٹس کیجئے، لکھ لکھ کے پریکٹس کیجئے، تو پھر انشاءاللہ یہ چیز آپ کے کام آتی رہے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی بچوں، پھر انشاءاللہ کل ہم مزید پڑھیں گے۔